شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے، ایک ملک کے لیے فخر کی بات ہے کہ کپتان عمران خان صاحب جو ہے وہ وہاں پر چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک فخر کی بات جو ہے وہ پوری قوم محسوس کر رہی ہے، جہاں جہاں پر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پاکستان سے ایک سابق وزیر اعظم، یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہاں پر الیکشن، کیونکہ الیکشن بندہ وہی لڑ سکتا ہے وہاں پر جو کوالیفائی کرتا ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ان کی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے تو اسے کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو خان صاحب اس سے پہلے بھی 8 سال کے لیے ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ خان صاحب کی کیا مہارت ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ 92 کے اندر جیسے ورلڈ کپ جیتا، یا پوری دنیا میں جس طرح سے انہوں نے اسلاموفوبیا کے لیے سارا کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ جیسے خدمات ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو خدمات ہیں، تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے کوالیفائی کیا. اور جہاں پر ایک بندہ جو ہے آپ کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف ای میلیں بھیج رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی ان کو یہ کام کرتے ہوئے. انہوں نے یہاں سے ای میلیں جو ہیں وہ کی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو ان کی نومینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ کیے جائیں. یہ ریجیکٹ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام کہیں اچھے لفظوں میں عمران خان کی وجہ سے نہ آ جائے. بیسیکلی ان کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے، صرف ان کو اپنا بغض، اپنی انا، اپنی جو سیاسی طور پر انہیں بے شرمی جو سارا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان صاحب وہاں پر الیکشن نہ لڑ سکیں. لیکن میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں کہ کل میں وہاں پر سارا سرچ کیا کہ کیا ایک بندہ جو ایک قیدی ہے کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا. اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سزا یافتہ ہو کے اس وقت قید ہوتے اور وہ یعنی کہ کنوکٹڈ ہوتے، وہ ان کی کنوکشن جو ہے یا ان کی سزا معطل نہ ہوئی ہوتی، اس وقت ان کی سزائیں ساری معطل ہوئی ہیں، تو تب بھی ان کی کسی صورت جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی تھی یا ان کی ریجیکشن نہیں ہو سکتی تھی پیپرز کی. لیکن اس وقت خان صاحب پابند سلاسل ہیں، وہ اس وقت کنوکٹڈ، انہیں کنوکشن ہوئی لیکن ان کی سزا، تمام سزائیں جو ہیں وہ ان کی معطل ہو چکی ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سزا موجود بھی ہوتی تب بھی یہ عذر نہیں رکھا جا سکتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کے پیپر ریجیکٹ ہوتے. یہ جتنی مرضی ای میلیں بھیج لیں، جتنی مرضی چیزیں بھیج لیں، وہ جو یونیورسٹی ہے ان کا جو قانون ہے، اس کے جو سارا اس الیکشن کے حوالے سے پروسیس ہے، اس کے اندر کوئی ہرڈل نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی. بے شک یہ ادھر سے ای میل بھیج کر کہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو پناہ دی، یہ کام کیا، اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، 302 کے مقدمات ہیں. تو لہٰذا میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی ہر صورت یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ای میل 100 چھوڑ کے لاکھ ای میل سینڈ کر لیں جو کہ پلانٹڈ ای میل ہوگی، تو اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ انشاءاللہ لڑیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے، سپورٹ ہے کہ وہ یہ مقابلہ جیتیں گے اور چانسلر بنیں گے. کل عمران ریاست نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ ای میل بھیجنا شروع کر دیں تو پھر تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا، سسٹم رک جائے گا ان کا. قیدی 804 جیل میں ہے اس ٹائم اڈیالہ کے اندر، اڈیالہ میں بیٹھ کے ایک الیکشن جیتا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ کے اندر بیٹھ کے وہ قیدی چانسلر بن جائے گا؟ بالکل جی، اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے قیدی چانسلر بن سکتے ہیں. کوئی قدغن نہیں ہے. جو نومینیشن پیپر ان کے جمع ہوئے ہیں، جو وہاں پر الیکشن کے حوالے سے قانون ہے، وہ بالکل بڑا واضح ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی بندہ قید ہو. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں رات کو مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا جوید چوہدری صاحب کے شو کے اندر، اور وہاں پر کون تھا بیٹھا ہوا؟ وہاں پر وہ روکڑی صاحب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی جناب بڑی پٹیشن کو دائر کرنے لگا ہوں یا ای میل کرنے لگا ہوں. تو جوید چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کو کیوں کوالیفائی کیا گیا؟ کہ میں نے کہا ان کی مہارت ہے. انہوں نے کہا کیا مہارت؟ میں نے پھر ایسی گنوائی جس میں ورلڈ کپ کا بھی میں نے گنوایا. تو کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جو ہے انہوں نے جیتا، تو ایسے تو اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کپ جیتا ہے T20 میں ہی سے ہی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں نواز شریف، زرداری، بلاول، انہوں نے تو نہیں جیتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو نہیں جیتا ہوگا. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جب بھی ان کا نام آتا ہے نا، نواز شریف جو ہے نا، وہ زرداری کے حوالے سے تو ہے نا مسٹر 10%. نواز شریف کے حوالے سے کینیڈا میں ایک یونیورسٹی نمبر 1 ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر لیکچر دیا جاتا ہے. ایکس پرائم منسٹر کو بطور کرپشن کے طور پر نواز شریف کا نام لے کر وہاں پر لیکچر دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، یہ مافیا ہے، ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک لوٹا ہے. تو ان کا نام کیوں آئے گا وہاں پر کسی یونیورسٹی میں، یا کیوں یہ الیکشن لڑ پائیں گے؟ کیونکہ ان کی کوئی مہارت نہیں ہے. ان کی مہارت صرف ایک ہی ہے، جیب قطرہ ہونا. تو وہ مہارت، اس بنیاد کے اوپر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. نہیں بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ کل جو ہے وزیر اعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا،
لیکن اس دورے کو ڈسکس نہیں کیا گیا. ساری رات ٹاک شوز جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں یہی ذکر ہوا ہے کہ خان صاحب آکسفورڈ کے چانسلر خان صاحب یہ حکومت کیوں بکھلاہٹ کا اتنا شکار ہے کہ چانسلر جو کہ پرسوں 75 بندہ مرا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے لیکن یہ چانسلر کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ صرف انہیں یہ ہے کہ جو خان صاحب کی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ جس طرح وہ مقبول لیڈر ہیں, مقبولیت جو ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی, اور یہاں پر انہوں نے ٹک ٹاک کے لیے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمیں رکھی ہیں. مریم جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کہاں پر پانی جو ہے کم ہے وہاں پر شعیب کو بلا لیا جاتا ہے, لیکن یہ سارے حربے کرنے کے باوجود عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی. عوام جانتی ہے کہ چور ڈاکو کون ہے, عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کو سننا چاہتی ہے, اور ہماری تمام لوگوں کی یہی کوشش ہے. ہم ہر روز یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے, ہمارے ورکرز کی رہائی یقینی بنائی جائے, کیونکہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے, ملک کو بڑھانا ہے, تو صرف عمران خان صاحب ہیں جو اس وقت ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. جہاں پر مختلف خدشات, یہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا, یا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک پروسیکیوشن جو ہے وہ کوئی اجازت دے سکے گی, تو قاضی فیصل صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے, اپنا فیصلہ ہے, جس میں وہ واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم کی جائیں تب بھی ملٹری کسٹڈی میں یا ملٹری ٹرائل جو ہے سویلین کا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا وہ بڑا واضح ہے جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہوگی, جو کہ کل ہم سن رہے تھے اعظم نذیر تارڑ سے, اور بڑی یہ ایک ناخوشگوار بات کی ہے جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل ریمیڈی ہے وہ ہم اویل کر چکے ہیں, ہم لاہور ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی کے اندر نہ دیے جائے, اور ہم استدعا کریں گے کہ وہ پٹیشن لگائی جائے تاکہ وہ جو دینے کا ارادہ بنایا بھی گیا ہے تو اسے رد کیا جائے. پنجوتا صاحب, سپرنٹینڈنٹ جیل نے تردید کر دی ہے کہ چوہوں کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی ہیں. انہوں نے تردید کر لی ہے چوہوں کے حوالے سے. دیکھیں میں نے پہلے صبح یہ بات کی ہے, بیسیکلی جو ہے بی بی صاحبہ نے یہ بات کی تھی, اور اس کے اوپر میں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے, اور انہوں نے خود بات کی تھی, انہوں نے کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی. نمبر 2 بات یہ, جہاں پر کتابوں کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہم تو 12 درخواستیں دے کے تھک گئے. آج بھی معزز عدالت نے آخری موقع دیا ہے کہ آپ ان کے بچوں سے فون پر بات کروائیں, جو ان کا رائٹ ہے. آپ جو ہے یہ جو رکاوٹیں کر رہے ہیں یہ دور کریں, لیکن وہ نہیں کر رہے, وہ بدماشی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈمبل نہیں دیں گے یا کچھ طرح کی چیز کریں گے تو اس سے عمران خان ٹوٹ جائے گا, تو یہ آپ کی بھول ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ عمران خان کو یہ ڈیمانڈز نہیں کر رہا کہ وہاں پر اسے اے سی دیے جائیں, وہاں پر انہیں جناب بڑا کوئی پروٹوکول دیے جائے, وہاں پر جو ہے انہیں بڑے بیڈ لگا کر دیے جائیں, بلکہ وہ تو صرف اور صرف اگر ایکسرسائز وہ کرتے ہیں تو نواز شریف تو کبھی ایکسرسائز کی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح وہ کپورا ہے, اس کی وہ شکل حال ڈال ہے, میں اب اس کو کیا کہوں, تو اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو عمران خان کھلاڑی آدمی ہیں, وہ ورزش کرتے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے اسٹام لے کر آؤ اور میں لندن جاؤں گا, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس ملک کی خاطر جیل میں رہوں گا لیکن کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا. اچھا, مجھے آخر میں یہ بتا دیں, ایک کمیٹی بنی 10 رکنی جلسے کے لیے, آپ اس کمیٹی میں شامل ہیں, کیا ذمہ داریاں ہوں گی جلسے کے حوالے سے, کیونکہ ساری چیزیں اب آپ نے دیکھنی ہے, تو بتائیے گا. اچھا, بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. کل جو ہے میڈیا کمیٹی اور جلسہ کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ہمارا اجلاس تقریباً رات کو لیٹ نائٹ ہمارا ہوا, اور اس میں تقریباً کو گھنٹہ اجلاس ہمارا جاری رہا, جہاں پر ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں جلسے کے حوالے سے آرگنائز کرنے کے حوالے سے ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ ہم نے ہر صورت 8 کو جلسہ کرنا ہے. جو یہ لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی پتہ نہیں کینسل ہوگا, کوئی NOC کینسل کر دیں گے تو پھر یہ نہیں جائیں گے, تو ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر صورت ہم نے جلسہ کرنا ہے. رات کو بھی دوبارہ یہ بات جو ہے اس کے اوپر اعادہ کیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہر صورت جلسہ کرے گی, اور ہم خود اپنے اوپر آن کریں گے کہ اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر اس کے اوپر FIR درج کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر کریں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آج ابھی ملنا چاہتے تھے فیصل جاوید صاحب خان صاحب سے جلسے کے حوالے سے, کہ جو مختلف چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ان کی طرف سے جلسہ جو ہے, کیونکہ انہیں بتایا گیا خان صاحب کو, تو خان صاحب نے جو بھی ان کی ہدایت تھی کہ جلسے کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ جتنے جلسے ہوئے ہیں بڑے کامیاب ترین ہوئے ہیں, تو خان صاحب ایکسپرٹ ہیں ہر چیز کے, تو وہ پرامن جلسہ جو ہے پرتشدد کبھی بھی نہیں, ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم پرتشدد نہیں ہیں, وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور تیسری بات یہ رہے گی کہ جو ٹائم ہے
وہ اب فکس آپ کے سامنے آ جائے گا، اور شام کے ٹائم یہ ڈیفینیٹلی سارا سٹارٹ کیا جائے گا، جس میں مختلف سپیچز رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، اور ہم پوری قوم کو یہ کہتے ہیں. خان صاحب کا بھی کل میسج تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر 8 کو ہر صورت آنا ہے، پہنچنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے.